السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ اس کے متعلق باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ تو انا اعلمکم باللہ کا معنی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی سب سے بڑھ کر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ ہو اسے علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کام سے ناراض ہوتے ہیں، کس کام سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کون سے کام اللہ کے لیے کون سے کام اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہیں اور کون سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ایک معرفت کے معنی میں آئے گا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں بات ذکر کی ہے کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم۔ تو معرفت دل کا جو ایک نام ہے، دل کا کام ہے۔ تو اس سے اس باب کو قائم کرنے کا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ کرامیہ ایک فرقہ ہے، ان کا رد کرنا مقصود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی ہے، تو اقرار کے ساتھ ہی انسان کو معرفت اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور معرفت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اس لیے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، کیونکہ معرفت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ یہی بات امام بخاری نے ذکر کی کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ معرفت جو ہے یہ فعل قلب ہے، یعنی کہ دل کا ایک کام ہے۔ تو لہٰذا کرامیہ جو فرقہ ہے اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ نظریہ کہ اللہ کی معرفت صرف زبان سے اقرار کر لینے سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت ذکر کی ہے کہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اللہ گرفت کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا۔ یعنی کہ اس کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص زبان سے یہ کہہ دے گا کہ اگر میں یہ فلاں کام کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو اس بندے کے اوپر مواخذہ تب ہوگا، تب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جب اس بندے کی زبان کے ساتھ دل سے نیت بھی ہوگی۔ بعض اوقات انسان مجبوراً بھی کہہ سکتا ہے، بعض اوقات انسان بول سکتا ہے، اس کو سہو ہو گیا، یعنی کہ بھول گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا لفظ بول دیا ہے، کیا جملہ بول دیا ہے، تو ایسی صورت میں تو مواخذہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مواخذہ تب، یعنی کہ اس کے اوپر سزا تب ہوگی، اس کے اوپر وہ حکم تب لاگو ہوگا جب وہ بندہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اقرار کرے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ ام المومنین والمومنات رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو بھی کام لوگوں کو کہتے وہ لوگوں کی طاقت میں ہوتا تھا، وَمَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے تحت، کہ اللہ کے نبی جو بھی کام کرنے کو حکم دیتے وہ ان کی وسعت اور طاقت کے عین مطابق ہوتا تھا۔ تو اب یہ ایک حدیث امام بخاری نے جو راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذکر کی ہے،
تو اس حدیث میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے صحابہ نے کہا تھا کہ آپ تو ایسا مقام مرتبہ مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں کہ آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو صحابہ نے کہا۔ تو ماتریدیہ بھی ایک فرقہ ہے، کرامیہ، ماتریدیہ، جہمیہ، قدریہ۔ تو ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اشاعرہ کا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے کبار یعنی کہ بڑے گناہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن صغائر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، وہ صحابن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ بھول کے بھی ہو سکتے ہیں، اور عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر بھی صغائر یعنی کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ممکن ہیں۔ لیکن انبیاء سے ایسا صغیرہ گناہ ہونا ان کی شان شیان نہیں ہے، شیان شان نہیں ہے کہ جو فسق و فجور میں آتا ہوگا۔ یعنی کہ بعض اوقات ایک معمولی قسم کا گناہ ہوتا ہے، وہ تو ہونا انبیاء سے عمدن صحابن ممکن ہے، یہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ اور لیکن ایسا گناہ جو انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جائے، یعنی کہ ایسا صغیرہ گناہ، تو ایسا صغیرہ گناہ انبیاء سے ہونا یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال ان کا یہ موقف درست نہیں ہے، اور باقی اس کا جواب یہی ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ تو اس سے جو مراد کیا ہے کہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب عیب معاف کر دیے ہیں، کیونکہ عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے عیب لگاتے تھے، جھوٹ ان کو بولنا، ان کو جو ہے وہ مطلب لڑائی فساد اور مطلب طرح طرح کی چیزیں وہ اللہ کے نبی کے اوپر بیان کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کے تمام جو عیب ہیں ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک پوری حدیث ہے۔ اب اللہ کے نبی سے بعض مقامات پر اجتہادی خطائیں ہوئی بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے جنگ بدر کے موقع پہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑنا مناسب سمجھا، جبکہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہر بندے کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے، اس کو قتل کر دے، جبکہ دیگر صحابہ کی جو رائے تھی، آراء تھیں، وہ حضرت عمر کے مخالف تھیں، یعنی کہ ان کے خلاف تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے کثیر صحابہ کی بات کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کے نبی نے اجتہادی فیصلہ کر دیا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جبکہ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو اس موقع کے بعد اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، یہ پوری آیت جو ہے نازل ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کچھ کام دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی نے اجتہاداً کیے تو اللہ نے اس کی رہنمائی کر دی۔ بعض اوقات وہ بات اسی موقع پہ اس کی درستگی ہو جاتی، بعض اوقات کچھ عرصہ بعد اللہ کے نبی کے اوپر جبریل آتے اور اس معاملے کی جو ہے وہ درستگی کر دیتے۔ اب اس حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں تم میں سے، اور میں اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہوں تم سے۔ تو انسانی کمال دو چیزوں میں ہوتا ہے، آپ اگر اس کو پوری ایک پڑھیں اس کے اوپر تو وہ ہمیں جو سمجھ آتا ہے کہ انسانی جو کمال ہے، انسانی جو ایک سوچ ہے، اس کی جو صفت کمال، وہ دو چیزوں میں منحصر ہے، ایک علم اور دوسری چیز عمل ہے۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ
قرآن میں جہاں بھی مسلمانوں کو ایمان کا خطاب ہوا ہے ساتھ عمل کا خطاب ضرور ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا، یعنی کہ جہاں بھی ایمان لانے کا ان کا ذکر ہے ساتھ ان کو اعمال کی بھی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اعمال کے بغیر انسان کا جو علم ہے، انسان کا جو ایمان ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. تو ایمان کو نفع مند بنانے کے لیے ان اعمال کی ضرورت ہوتی ہے جن اعمال کو صحیح کہا اللہ کے قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے. تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. تو اب اللہ کے نبی میں یہ دونوں چیزیں، ایک اللہ کے نبی کا علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور ایک اللہ کے نبی کے تقوی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری کائنات ایک سائڈ پہ ہو کے تو ان کا تقوی جمع کرتی تھی تو اللہ کے نبی کے تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں چیزیں اتم درجہ کی اللہ کے نبی کے اندر موجود تھیں. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں زیادہ تم میں سے تقوی والا ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اب اس میں تقوی کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ محنت کی جائے، آگے بڑھا جائے. تو اللہ کے نبی کی زندگی پوری ایک اسٹرگل ہے، یعنی کہ کوششیں ہیں، مکہ میں کوششیں ہیں، مدینہ میں کوششیں ہیں اور جنگیں ہیں. تو یہ پوری ایک زندگی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی کا جو تقوی اور علم اور تجربہ ہے، اللہ کے نبی کی جو سوچ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس کو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا کہ اگر آج بھی ہمیں یہ چیزیں موجود ہوں گی تو ہم بھی ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.